پڑھتا، حسین کا میلاد نہیں مناتا، نبی کے نام پہ خرچ نہیں کرتا ہے، نبی کے نام پر پیسہ نہیں لٹاتا ہے، رب کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے، لیکن سلام کون بھیج رہا ہے؟ نبیوں کا نبی سلام بھیج رہا ہے، رسولوں کا رسول سلام بھیج رہا ہے، تمام کائنات کا پیغمبر سلام بھیج رہا ہے کہ عبداللہ بن مبارک جاؤ اور جانے کے بعد اس بہرام مجوسی کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیدار ہوئے، عراق کا سفر باندھنا شروع کر دیتے ہیں، چلتے چلتے عراق میں پہنچتے ہیں۔ اتنا لمبا سفر تھا، ہوائی جہاز نہیں تھا جو اڑ کر چلے جاتے، کوئی ٹرین نہیں تھی جو بیٹھ کر چلے جاتے، کوئی پلین نہیں تھا جو ٹکٹ کرا کے چلے جاتے، سواریوں کا انتظام تھا، پیدل کا انتظام تھا۔ چلتے چلتے عرصہ گزر گیا، کافی ٹائم گزر گیا۔ عبداللہ بن مبارک جب پہنچے عراق میں تمام عالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں تھا عبداللہ بن مبارک، چھوٹے موٹے محدث کا نام نہیں تھا عبداللہ بن مبارک، چھوٹے موٹے مفتی کا نام نہیں تھا عبداللہ بن مبارک۔ عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث جن کا لقب تھا، جب وہ عراق میں پہنچے عالموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی قدم پکڑ لیتا ہے، کوئی دامن پکڑ لیتا ہے، کوئی گلے لگاتا ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث آ گئے، عبداللہ بن مبارک آئے ہیں۔ چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا کہ حضرت آپ کا عراق میں آنا مبارک ہو۔ عراق والے خوشیاں منا رہے تھے، عبداللہ بن مبارک نہ جانے کس کام کے لیے آئے ہیں، لیکن عبداللہ بن مبارک کے ہونٹ ہلتے ہیں، زبان حرکت میں آتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہارے علاقے میں بہرام مجوسی نام کا ایک انسان ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے۔ عالم حیران ہو گئے، مفتی حیران ہو گئے، تمام لوگ حیران ہیں۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا لقب والا انسان، لیکن ایک مجوسی سے اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، اتنی مصیبتیں اٹھائیں، اتنا لمبا سفر طے کیا، آخر بات کیا ہے؟ اسی سوچ میں لگے ہوئے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ لوگوں نے مجوسی کو بلا کر کہا ہندوستان کی سرزمین سے عبداللہ بن مبارک تشریف لائے ہیں، تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجوسی نے کہا اتنا بڑا عالم ہے، مجھے ملنے میں کوئی دقت نہیں ہے، میری ملاقات کرا دی جائے۔ اے نبی کے غلاموں، اے امام حسین کے نام پر 4 کوئنٹل دودھ کی کھیر بنا کر بچوں کو کھلانے والوں، اپنے پیسے کو امام حسین کے نام پر خرچ کرنے والوں، آج میں تمہیں دکھاتا ہوں ان آل رسول کے نام پر خرچ کرنے سے ملتا کیا ہے، امام حسین سے پریم کرنے سے ملتا کیا ہے، امام حسین کی محبت سے نصیب کیا ہوتا ہے۔ دیکھ عبداللہ بن مبارک اور اس مجوسی کی ملاقات ہو گئی، کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے مجوسی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بول تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ اور مجوسی نے جواب دیا میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، صرف میں آگ کی پوجا کرتا ہوں، میں کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، میں صرف غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں، میں کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، میں تو صرف بیواؤں کی مدد کر دیتا ہوں، میں تو کوئی نیکی بھی نہیں کرتا۔ غریبوں کو کپڑا پہنا دیا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، ننگوں کو کپڑا پہنا دیا، مسافروں کو پانی پلا دیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے خبردار، وہ نیکی بتا جو تم نے چھپ کر کی ہے، راز کی بات بتا دے، بس وہ ایک ہی رنگ لگائے ہوئے ہیں عبداللہ بن مبارک، اس کے علاوہ میرے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں نے کوئی نیکی نہیں کی۔ لیکن عبداللہ بن مبارک ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں سچ بتا، راز کی بات کیا ہے؟ جب اتنا کہا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجوسی رونے لگا۔ آگ کی پوجا کرنے والا آگ سے آنسو بہا رہا تھا، آگ کی عبادت کرنے والا آگ سے آنسو بہا رہا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی، بدن کانپنے لگا۔ عبداللہ بن مبارک جب تم زیادہ ہی کہتے ہو تو سنو، میں نے صرف ایک نیکی کی ہے۔ کہ وہ نیکی کیا ہے؟ کہ میں نے نیکی یہ کی ہے، میرے بیٹے کی شادی تھی اور منڈے والے دن میں نے پورے علاقے کی دعوت کی، پورے علاقے کو کھلائے، غریب آئے کھائے کے گئے، یتیم آئے کھا کر گئے، بیوہ آئی کھا کر گئی، بچے آئے کھا کر گئے، بوڑھے آئے کھا کر گئے، تمام لوگ آ
گئے کھاتے گئے، صبح سے شام تک لنگر چلتا رہا، لیکن رات کے 12 بجے کھلانے والے تھک کر سو گئے، رات کے 12 بجے تمام خادم سو گئے، رات کے 12 بجے میں بھی اپنے بستر پر پڑھ کر سو گیا، لیکن رات کی تنہائی میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو ایک چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی عورت کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ ہے، چراغ کی پتی لپ لپ کر رہی تھی، چراغ بند ہونے ہی والا تھا، چراغ میں تیل نہیں تھا۔ جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ عورت نقاب میں تھی، پورا بدن کپڑوں میں چھپا ہوا تھا، دروازہ کھلا تو وہ عورت بولی بہرام میرے چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے چراغ میں تیل نہیں ہے۔ بہرام مجوسی نے جب اتنا سنا تو کہتا ہے میرے بدن میں آگ لگ گئی، اور میں نے اس سے اکڑ کر کہا ارے نادان اولاد تو دن میں کہاں تھی، شام کے وقت کیوں نہیں آ گئی؟ تجھے پتا ہے پورے دن میں تھکا رہا، پورے دن میں بے چین رہا، پورے دن میں پریشان رہا، پورے دن میں بھاگ دوڑ میں رہا، پورے دن میں کھانا کھلانے میں رہا، اگر چراغ میں تیل نہیں تھا تو دن میں کیوں نہ آ گئی؟ چراغ میں تیل نہیں تھا تو دن میں کیوں نہ لینے آ گئی؟ جب اس نے اتنا سنا تو کہا بہرام میرے چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈال دے، میرے بچے 3 دن کے بھوکے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ بہرام مجوسی جواب دیتا ہے جب میں نے اتنا سنا تو میرے بدن میں اور آگ لگ گئی، صبح سے کھانا چل رہا تھا، لنگر لٹ رہا تھا، غریب کھا رہے تھے، بیوہ کھا رہی تھی، مظلوم کھا رہے تھے، بچے کھا رہے تھے، پورے کھا رہے تھے، تو کیوں نہ لے کر گئی؟ جب اتنا کہا تو اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا بہرام میری خاندانی غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگ سکتی، میں کسی سے سوال نہیں کر سکتی، میں کسی کے دامن نہیں پھیلا سکتی۔ تو بہرام مجوسی نے جواب دیا آخر کیوں نہیں پھیلا سکتی، کیوں نہیں مانگ سکتی؟ تو اس خاتون نے کہا بہرام کیا تم مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کیا تم نبیوں کے نبی کو جانتا ہے؟ کیا تم رسولوں کے رسول کو جانتا ہے؟ اے بہرام کیا تو حسین کے نانا کو پہچانتا ہے؟ اے بہرام کیا تو فاطمہ کے باپ کو جانتا ہے؟ اے بہرام کیا تو علی کے آقا کو جانتا ہے؟ بہرام کیا تو علی کے آقا کو جانتا ہے؟ کیا تو پوری دنیا کے کائنات کے پالنہار، پوری دنیا کو رزق بانٹنے والے قاسم کو پہچانتا ہے؟ بہرام نے جواب دیا میرے بدن میں کپ کپی بن گئی، میرا بدن کانپنے لگا، میں نے جواب دیا اے خاتون ان مصطفیٰ کو نہیں جانتا، اگرچہ میں مجوسی ہوں لیکن جانتا ہوں کائنات انہی کی وجہ سے سجائی گئی ہے، کائنات انہی کی وجہ سے بنائی گئی ہے، جنت انہی کی وجہ سے پیدا کی گئی ہے۔ وہ خاتون جواب دیتی ہے بہرام میں اسی نبی کی لخت جگر ہوں، میں اسی کی نواسی ہوں، بتا جو نبیوں کا سردار ہو، بتا جو حسین کا نانا ہو، بتا جو علی کا آقا ہو، بتا جو ابو بکر کا شہنشاہ ہو، بتا جن کے قدموں سے عمر کو عدالت مل گئی ہو، بتا جن کے قدموں سے عثمان کو سخاوت ملی ہو، بتا جن کے قدموں سے علی کو شجاعت ملی ہو، بتا جن کے قدموں سے امام حسین کو شہادت ملی ہو، کیا ان کی نواسی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ کیا وہ کبھی گوارا کر سکتی ہے؟ بہرام مجوسی جواب دیتا ہے جب میں نے اتنا سنا گھر میں گیا، جانے کے بعد خادموں کو بیدار کیا اور ان سے کہا جتنا کھانا ہے سب ایک بورے میں جمع کر دو، کھانا ایک بورے میں جمع کیا، فرماتا اور میں نے کپڑے لگتے لیے وہ بھی اس بورے میں سیے، سینے کے بعد میں نے خادم سے کہا اس کو
اٹھا اور میرے کاندھے پر رکھتے۔ خادم نے کہا سرکار میں چلتا ہوں، لیکن پہلا مجوسی جواب دیتا ہے میں نے انکار کر دیا، میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے اکیلا کاندھے پر بورا رکھا اور ہاتھ میں ایک چراغ نیا لیا اور میں چلنا شروع کیا۔ دروازے پر میں نے اس پردہ نشین خاتون سے کہا اے خاتون چل، اب تو بتا تیرا گھر کہاں پر ہے؟ وہ خاتون پیچھے پیچھے چلتی تھی۔ پہلا مجوسی جواب دیتا ہے میں آگے آگے چل رہا تھا، جب میں اس کے گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا ننھے ننھے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے چارپائی پر مچل رہے تھے، زمین پر انگڑی لیتے تھے، بار بار ہلکی سی آواز نکلتی تھی امی ہمیں کھانا چاہیے، امی ہمیں کھانا چاہیے۔ ایک آواز نکلتی تھی نانا جان ہمارے کھانے کا انتظام فرما دو، نانا جان تمہارے نواسے بھوک سے تڑپتے ہیں، ہمیں کھانا عطا فرما دو۔ بہرا مجوسی فرماتا ہے میں نے جب ننھے ننھے بچوں کی آواز سنی میرا دل پھٹنے لگا، میرے ہونٹ تھر آنے لگے، میری آنکھوں سے اور تیزی کے ساتھ آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ میں نے جانے کے بعد کھانا رکھ دیا اور بورا کھولا، کھونے کے بعد کھانا نکال کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے 3-4 دن کے بعد کھانا دیکھا تو دیکھنے کے بعد پوچھا امی جان یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو ماں نے میرے طرف اشارہ کر دیا۔ بہرا مجوسی جواب دیتا ہے اس خاتون نے میرے طرف اشارہ کیا میرے لالو اس انسان نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ وہ پہلا مجوسی جواب دیتا ہے عبداللہ بن مبارک سنو، صرف ایک یہی نیکی تھی، جب بچوں کے سامنے میں نے کھانا رکھا تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی پروردگار یہ انسان نے تیرے محبوب کے نواسوں کو کھانا کھلایا ہے، پروردگار اس انسان کو ہمارے نانا کے ساتھ جنت میں داخل فرما دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، شہید اعظم زندہ باد، جان پیر و مرشد زندہ باد، پیر و مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بچوں نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی پروردگار اس انسان کو ہمارے نانا کے قرب میں جگہ عطا فرمانا۔ جب اتنا سنا عبداللہ بن مبارک نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا بہرام مبارک ہو، بچوں کی دعا قبول ہو گئی ہے اور مدینے والے آقا نے تجھ کو سلام بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ لے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، ختم کر دوں گا، ڈرو مت ہی، تم ڈر رہے ہو، تم کو نہیں، تقریر کو ختم کر دوں گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، مولانا ذاکر صاحب مسکرا رہے ہیں، زور سے بولو جب امام مسکرایا تو مقصدی مسکرانے لگا، سبحان اللہ، کچھ جا تھوڑی رہا ہے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ، جو مسکرا ابتدا ہے ابھی تو، اب شروع ہوئی ہے تقریر، پتہ نہیں کب تک چلے گی۔ اور امام حسین ہم سوچتے نا ایک رات میں 10 راتوں میں ہم بیان کرتے ہیں، تب بھی واقع کربلا پورا نہیں ہوتا۔ زندگی گزر سکتی ہے لیکن میرے امام کی کہانی، میرے امام کا واقعہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ میرا امام وہ ہے جس کی ابتدا مینا میں ہوئی تھی، جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر چھری رکھی۔ اچھا بتاؤ چھری کدھر رکھی؟ گردن پر، بتاؤ ادھر رکھی کہ ادھر رکھی؟ ادھر بتاؤ سب لوگ بتاؤ، آگے کی طرف، نہیں آگے نہیں، ہاتھ تک کے بتاؤ کہاں رکھی؟ یہاں پہ، لوگ بتاؤ، پیچھے والے بتاؤ ہین کہاں رکھی؟ زور سے بولو کہاں رکھی؟ آگے کے پیچھے؟ آگے، کہیں پیچھے، پیچھے رکھی۔ کہاں رکھی؟ پیچھے، کیونکہ جب لٹالا حضرت اسماعیل علیہ نبینا صلاۃ والسلام کی وصیت تھی کہ جب مجھے لٹاؤ زمین پر تو میرا چہرہ زمین کی طرف کرنا،
اب بتاؤ جب چہرہ زمین کی طرف ہو گیا تو چھری کدھر چل رہی تھی؟ پیچھے آگے کے پیچھے پیچھے ہم قربانی کرتے ہم یہی نہیں پتا. ایک چیز اور بتا دوں, تم خوش نصیب ہو, تم احمد پور میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہو, یہ کوئی کمال نہیں ہے. تو میرا دوست میں نے تمہیں بتایا تھا حیدرآباد میں پورے دن کام میں لگا رہتا ہے, اور ایک نہیں پورا اسٹاف, اسپتال ایسا نہیں چھوٹا موٹا اسپتال, تقریباً 18-20 بیگھے میں اسپتال ہے, اور بڑی محبت کرتا ہے وہ. اس نے سارا اسپتال میرے نام کر رکھا, پورا اسپتال میرے نام کا. میں کہا یار میں کیا کروں گا اتنی بڑی چیز کا؟ کہا نہیں, تیرا ہے, تو جان تیرا باپ, تیرے باپ کا اور تیرا, بھائی میں کیا کروں گا آخر. لیکن پورے دن پورا اسٹاف, اتنا بڑا اسٹاف, سب لوگ کام میں لگے رہتے ہیں, لیکن رات بھر تقریر سنتے ہیں. بتاؤ امام حسین کے سچے غلام ہیں کہ نہیں ہے؟ ہیں کہ نہیں ہے؟ آج بستر میں پڑے ہوئے سو رہے ہیں, اور صبح کو بریانی پک جائے تب دیکھ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑا. کوئی دامن پکڑا ہے کیا؟ 11ویں ہم نہیں چھوڑیں گے, 12ویں ہم نہیں چھوڑیں گے, اور باقی نماز نہیں پڑھیں گے. بولو امام حسین نے یہی فرمایا. واقعہ کربلا سنانا مقصد نہیں ہے, یہ بتاؤ امام حسین نے شہادت دی کیوں؟ جی بے شک حق. مین بات اس کو سمجھو, پوائنٹ کی بات, کی شہادت دی کیوں؟ اسی لیے دی کہ 11ویں دبا کے کھائیو, 12ویں دبا کے کھائیو, 4 کوئنٹل دودھ کی کھیر بنا کے چڑھا جائیو, بس امام حسین کے سچے غلام بن گئے. شہادت کا مطلب کیا تھا؟ شہادت دی کیوں؟ اس لیے دی تاکہ نماز بچ جائے, قرآن پر انگلی نہ اٹھے, جی بے شک. بے نمازی نہ ہو. یزید میں کمی کیا تھی؟ بے نمازی تھا. جی بے شک. اچھا امام حسین اور یزید کی جنگ ختم ہو گئی اب؟ نہیں بولو نہیں. اب بھی جاری ہے. جنگ کیا تھی؟ جنگ کیا تھی؟ جنگ یہ تھی, امام حسین کہنے کا مطلب تھا کہ نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ, بولو نہیں دیا جائے. بے شک نماز چھوڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے. نہیں دیا جائے گا. شراب پینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا, جی بے شک. نماز چھوڑنے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا, شراب پینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا, زنا کرنے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا, سود لینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا, رشوت لینے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا, غلط کام کرنے والے کے خلاف میں جنگ کروں گا. تو معلوم ہوا غلط کام کرنا یزیدیت ہے, اور غلط کے خلاف لڑنا حسینیت ہے. بے شک. سبحان اللہ. غلط کرنا یزیدیت ہے, اور غلط کے خلاف لڑنا حسینیت ہے. بولو غلط ختم ہو گیا کیا؟ اب نہیں ہے یزیدیت, آج چل رہی ہے. الور میں دیکھو کیا کہتے ہیں اس کو, ہماری زبان میں کون سی رات ہے؟ قتل کی. کسی کو تو بولتے ہیں قتل کی رات, تماشا منا لیا. قتل کی رات دیکھنے جا رہی ہے, ہماری ماں بہن بھی جا رہی ہے, اور وہ بھی لیا پٹیا بھی لیے پھر رہا قتل کی رات دکھانے کو. سمجھا قتل کی رات ہے کیا؟ تماشا منا لیا. کیا ہے؟ ڈھول پٹ رہے, ڈرامہ بنا لیا. یہ وہ رات ہے کبھی تو نے دیکھا نہیں, کربلا سامنے دے. امام علی مقام کے خیمے لگے ہوئے, سیدہ زینب کبھی اپنے خیمے سے نکلتی تو عزیزوں کے خیمے میں جا کر دیکھتی ہے, اور سب کو سمجھاتی ہے میرے بھائی کا ہاتھ مت چھوڑ دینا. آج کی رات قتل کی رات الور میں جا کر تماشا کرنے والوں, دیکھ کربلا کی سرزمین ہے. سیدہ زینب کبھی ایک خیمے سے نکلتی, دوسرے خیمے میں جاتی ہے, دوسرے سے نکلتی, تیسرے خیمے میں جاتی. میرے امام نے یہ نہیں فرمایا اپنی تلواروں کو تیز کر لو, آج کی رات تھی. میرے امام نے یہ نہیں فرمایا اپنے ہتھیاروں کو تیز کر لو, آج کی رات تھی. میرے امام نے یہ نہیں فرمایا اپنے نیزوں کو تیز کر لو, کل جنگ کا میدان ہے. میرا حسین فرماتا ہے قرآن اٹھاؤ اور عبادت کرنا شروع کر دو, مصلی بچھاؤ,
نوافل پڑھنا شروع کر دو. جو قرآن پڑھنے والے تھے وہ آج کی رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جو نوافل پڑھنے والے تھے وہ نوافل پڑھ رہے تھے. جو حدیث پڑھنے والے تھے وہ حدیث پڑھ رہے تھے. جو ایک دوسرے کو سمجھانے والے تھے وہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے. آج قتل کی رات میں تماشا دیکھنے والوں کبھی تاریخ اٹھا کر دے. سیدہ زینب خیمے سے نکلی, امام حسین کا آمنا سامنا ہوا. میرے امام نے سیدہ زینب کی کلائی پکڑی اور پیار سے چومی. سیدہ زینب نے بھائی کے حلقوم کو چوم لیا. بھائی نے جواب دیا, میری پیاری بہن تو نے حلقوم کو کیا چوما؟ تو سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جواب دیا, اے میرے پیارے بھائی, نانا مصطفیٰ نے فرمایا آج کی وہ رات ہے, یہ آخری رات ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی, نوافلوں کی کثرت ہوتی ہوگی, ذکر و اذکار ہوتا ہوگا, جمعے کا دن ہوگا, محرم کی 10 تاریخ ہوگی. اس سے پہلے جو رات آئے گی وہ آخری رات ہوگی, اور اس رات کے بعد پھر امام حسین کا دن میں گلا کاٹ دیا جائے گا. اس لیے میں اپنے بھائی کے حلقوم کو چوم رہی ہوں. فرمایا میرے پیارے حسین تم نے میری کلائی کو کیوں چوما؟ تو امام حسین نے جواب دیا, نانا نے یہ بھی فرمایا تھا جب نواسہ امتحان دے گا علی اکبر کٹ جائے گا, قاسم کا شباب لٹ جائے گا, اور نہ محمد کے بچپنے پر گھوڑے دوڑ جائیں گے. علی اصغر پیاسا تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے گا. اس کے بعد سیدہ زینب کے صبر کا امتحان ہوگا اور اس کی نازک کلائی میں ہتھکڑی پہنا دی جائیں گی, زنجیریں پہنا دی جائیں گی. تاریخ اٹھا, قتل کی رات کا تماشا دیکھنے والے. میرے امام حسین نے فرمایا میری پیاری بہن کچھ دیر جا کر آرام کر لے. سیدہ زینب جا کر لیٹی. ابھی سیدہ زینب کی آنکھ لگی تھی کہ آپ نے دیکھا کربلا کی سرزمین پر اچانک روشنی ہو گئی. چاروں طرف حوروں کا مجمع لگا ہے, چاروں طرف حوریں نظر آ رہی تھی, اور حوروں کے بیچ میں ایک نقاب پوش عورت, ایک پردہ نشین عورت اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی تھی. اپنے دامن سے کربلا کی زمین سے کنکری چن رہی تھی. سیدہ زینب نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کنکری کیوں بین رہی ہو؟ آج کی رات تھی, دیکھ آج کی رات میں کربلا البر پہنچنے کے بعد تماشا دیکھنے والوں کب تک نہیں سدھرو گے. آج کی رات تھی اور نقاب پوش اپنے ہاتھوں سے کنکری پیٹ رہی تھی. سیدہ زینب نے پوچھا تم کون ہو اور یہ کنکری کیوں بین رہی ہو؟ تو نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا زینب دیکھ لے, میں تیری ماں فاطمہ اور میں کنکری بین رہی ہوں. کل میرے لخت جگر حسین کو جب گھوڑے سے نیچے گرایا جائے گا تو اسی جگہ گرایا جائے گا, اس لیے میں کنکری بین رہی ہوں. کہیں میرے لخت جگر کے جسم پر کوئی کنکری نہ چبھ جائے, میرے لخت جگر کو تکلیف نہ ہو جائے. ایک قتل کی رات کا تماشا دیکھنے والوں کب تک تم تماشے دیکھتے رہو گے؟ کب تک تم عیاشیوں میں پڑے رہو گے؟ اے میری ماں بہنوں, آج کی رات الور گزارنے کی نہیں ہے, آج کی رات گھومنے کی نہیں ہے, آج کی رات عیاشیوں کی نہیں ہے, آج کی رات تماشوں کی نہیں ہے, آج کی رات ڈھول بجانے کی نہیں ہے. آج کی رات تو نہ وضو بناؤ, نوافل پڑھو. جس کے پاس اولاد نہ ہو, جس کے پاس عزت نہ ہو, جس کے پاس شہرت نہ ہو, جس کے پاس جاہ و جلال نہ ہو, جس کے پاس دولت نہ ہو, جس کے پاس مقام نہ ہو, جس کے پاس کائنات نہ ہو, وہ وضو بنائے. آج کی رات نوافل پڑھتی رہے, آج کی رات قرآن کی تلاوت کرتی رہے اور عرض کرے پروردگار کربلا میں آج کی رات حسین نماز پڑھ رہا تھا, کربلا میں سیدہ زینب نفل پڑھ رہی تھی, آج کی رات میں شہربانو نفل پڑھ رہی تھی, آج کی رات میں علی اصغر پڑھ رہا تھا, آج کی رات میں علی اکبر پڑھ رہا تھا,
آج کی رات میں اولو محمد پڑھ رہے تھے، آج کی رات میں اہل بیت کا ایک ایک فرد پڑھ رہا تھا، اے پروردگار ان کے صدقے میں میرے نفل کو قبول کر لے، ان کے صدقے میں میری تلاوت کو قبول کر لے، ان کے صدقے میں پروردگار مجھے یہ چیز عطا فرما دے۔ قسم خدا کی آج کی رات میں جو دعا کی جاتی ہے پروردگار رد نہیں فرماتا۔ آج کی وہ رات ہے جس رات میں امام حسین نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں سیدہ زینب نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں علی اکبر نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں حضرت قاسم نے دعا کی، آج کی وہ رات ہے جس رات میں اولو محمد کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھ گئے، آج کی وہ رات ہے جس رات میں حضرت علی اصغر نے اپنے جھولے سے کہا پروردگار علی اکبر جائے گا، پروردگار اولو محمد جائیں گے، پروردگار علی اکبر جائیں گے، پروردگار امام حسین جائیں گے، پروردگار عباس جائیں گے، مولا میں چل نہیں سکتا لیکن پروردگار مجھے بھی شہادت دے دے۔ قسم خدا کی جھولے میں لیٹا 6 مہینے کا لال جب ہوٹ لا رہا تھا پروردگار کا ساتھ ساتھ عرش ہل رہا تھا، اللہ فرماتا ہے علی اصغر تو خوش ہو جا، تیرے رب نے تیری دعا کو بھی قبول فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہی آج کی رات ہے جس کو تماشا بنا رکھا ہے، یہی آج کی وہ رات ہے جس کو ہم عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، یہی آج کی وہ رات ہے جسے ہم مکھنیوں میں گزار دیتے ہیں، یہی آج کی وہ رات ہے۔ آج ہم نے سمجھ کیا لیا کربلا کی زمین ہے کیا، کبھی غور کیا، کبھی سوچا بھی کیا گزرتی ہوگی آل رسول کے سینے پر۔ اگر آج ایک جوان کا لاشا جب گھر سے نکلتا ہے تو باپ پاگلوں کی طرح سینہ پیٹتا ہے، جب ایک جوان بیٹے کا لاشا گھر سے نکلتا ہے تو ماں کو تین لوگ دلاسا دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب جوان بھائی کا لاشا گھر سے نکلتا ہے تو جوان بھائی پاگلوں کی طرح اپنے کپڑوں کو پھاڑتا ہے اور لوگ اس کو تسلی دیتے ہیں، لیکن کاج کی رات ہے علی اکبر کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، حضرت قاسم کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، عباس کو کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ نبی کا نواسا تنہا میدان کے لیے جب تیار ہوا، تمام ایک ایک کر کے قربان ہو چکے تھے، تمام نے اپنی جان رب کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ جب میرا نبی کا نواسا ہم سب کا حسین، اور حسین صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ آج احمد پور کا سنی مسلمان کہتا ہے حسین ہمارا ہے، یہ ولی جو بازار میں لیٹا ہے یہ کہتا ہے حسین ہمارا ہے، ربین والے کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، لیکن علی کہتا ہے حسین ہمارا ہے، عثمان بولے حسین ہمارا ہے، عمر بولے حسین ہمارا ہے، ابو بکر بولے حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ مزار سے کہتے حسین ہمارا ہے، مصطفیٰ مزار سے بولتے حسین ہمارا ہے، جنت سے حوریں چلاتی ہے حسین ہمارا ہے، جنت سے خدمت چلتا دل حسین ہمارا ہے، آسمان سے فرشتے چیخ چیخ کر کہتے حسین ہمارا ہے، پوری کائنات بولتی ہے حسین ہمارا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ حسین صرف تمہارا ہی نہیں حسین ہمارا ہے۔ ہم اس حسین کے غلام جس سے سب محبت کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ لوگوں آج کی رات کو یہ مت سمجھو یہ تماشی کی رات ہے، آؤ میں تمہیں کربلا کی جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ میرا حسین گھوڑے پر سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد اب دیکھو امام حسین وہ امام حسین ہے۔ ٹائم تو نہیں ہو گیا، ختم کر لی جائے؟ نہیں، بولو زور سے بتاؤ، نہیں کریں؟ نہیں، تم تو بول ہی نہیں رہے، نہیں، زور سے بولو، نہیں، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب تھک جاؤ نا تب بتا دینا، ہمارے رکن دین بھائی ہے نا 3-4 دن سے لگاتار فون، کوئی بات نہیں، دیکھا
یہ امام حسین کا صدقہ ہے، کبھی کھیر مار رہے ہو کبھی چائے مار رہے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ دیکھو طبیعت بھی کچھ علیل ہے، یہ شیموڑا والے بھی 8 تاریخ کو 5 تاریخ کو گئے 5 کا دے دو 6 نہیں، تو یہ کہہ رہے یار تمہارے پاس احمد پور کے لیے تو ٹائم ہوتا ہے، ہمارے لیے ٹائم نہیں ہے کیا؟ لیکن بس یہ ہے کہ ایک محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر تقریر کرنے کے لیے پورا ہندوستان پڑا ہوا ہے کہ آپ سے مجھے دلی محبت ہے، اور میرے بھائی رکن الدین بھائی ہے نا، ان کی تو بات ٹالی نہیں جاتی ہے، تم بھی بہت چالاک ہو، انہی سے بات کروا دو۔ میں ایسے نوجوانوں سے بہت محبت کرتا ہوں جو دین کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمیٹی کو دن دوگنی رات چوگنی اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ خوش نصیبی کی بات ہے کہ 31 تھے، اب 37 ہو گئے، ایک دن دیکھنا 47 ہو جائیں جی اور بڑھے گی انشاءاللہ۔ اور میں تو یہ دعا کرتا ہوں پروردگار اس کمیٹی کو سب کے سب کو ایک ساتھ امام حسین کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ جو لوگ اٹھ رہے ہیں وہ آئیں گے بھی لوٹ کے یا آئیں گے نا؟ جو آدمی ضرورت کے لیے جا رہا ہے وہ چلا جائے، کوئی بات نہیں، جو جانا چاہے وہ جائے۔ غلام ربانی صاحب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا پروگرام ان کے ساتھ تھا دوسرس میں، تو ان کے تقریر کو دوران میں کوئی کھڑا ہوتا ہے بیٹھا، میں بیٹھا وہ ایسے کر رہے ہیں، مجھے وہ بات یاد آ گئی، میں نے کہا ایسا نہ ہو معاملہ خراب ہو جائے کسی کا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تو کوئی کھڑا ہوتا بیچ میں بیٹھا تو وہ بیٹھ جاتا۔ اب ضرورت تو ہوتی ہے نا، حاجت سبھی کو ہو جاتی ہے، ایک کو حاجت ہوئی تو جنگل ہونے کی وہ کھڑا ہوا وہ بیٹھ جا، وہ بیچارہ بیٹھ گیا۔ اب کوئی معاملہ ایسا تھوڑی ہے کمپیوٹر سسٹم کے بٹن دباؤ تو معاملہ ختم ہے۔ اب وہ پھر کھڑا ہوا دوبارہ اور اس کا اسکرین چینج ہو گئی اس کی، بڑا پریشان کھڑا ہوا تو ان کی عادت بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب